اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، یہ جو 11 مجلسوں کا پروگرام ہے، اس میں آج کی یہ مجلس تیسری مجلس ہے۔ 2 مجلسوں سے تو آپ محظوظ ہو گئے، 2 مجلسوں سے جو فائدہ آپ کو ملا الحمدللہ مل گیا، تو یہ تیسری مجلس ہے جس میں خطاب کرنے کا اس ناچیز کو موقع دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، ان مجلسوں کو سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اسے ہم غوث پاک کے جلسے کہتے ہیں، 11ویں کے جلسے کہتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک، یہ نام بچپن ہی سے ہمارے دماغوں میں اتار دیا گیا۔ غوث پاک کی محبت بچپن ہی سے ہمارے دلوں کے اندر نقش کر دی گئی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کرم ہے۔ غوث پاک کے جو عشاق ہیں، چاہنے والے، پوری دنیا میں بھرے ہوئے، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ۔
ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، سب کے ہیں مقتدا میرے غوث الورا۔ آپ دیکھیے اکثر مدرسوں کے نام مدرسہ قادریہ، مسجد قادری مسجد، کسی چمن کا نام قادری چمن، تو قادری تو کہیں محی الدین مسجد ہے، مدرسہ محی الدین ہے، کسی گیٹ کا نام ہے محی الدین گیٹ۔ کہاں ہے بغداد اور کہاں ہے ہمارا تمل ناڈو؟ مگر غوث پاک کی عقیدت و محبت تمل ناڈو میں رہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں ہے، ادھر جائیے کیرلا والوں کے دلوں میں بھی محبت ہے۔ اوپر بڑھیے، وہ یو پی رہے، بنگال رہے، بلکہ پاکستان رہے، جہاں بھی مسلمان ہیں سب کے دلوں میں حضرت غوث پاک کی محبت ہے۔ یہ در حقیقت غوث الاعظم کی اللہ کے دربار میں مقبولیت کی علامت ہے۔ ہر ولی اللہ کا مقبول بندہ ہے، مگر جو مقبولیت ہمارے غوث پاک کو حاصل ہوئی وہ مقبولیت دیگر ولیوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے دیگر ولیوں کو ڈیگریڈ کر دیا یا انہیں اتار دیا، ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ ہر ولی کا درجہ اپنی جگہ بلند ہے، مگر جب موازنے کی بات آتی ہے تو غوث اعظم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ آج کے لوگ نہیں مانتے، بہت سوچتے، مگر کل کے جو ہمارے لوگ تھے بہت مانتے تھے۔ وہ غوث پاک کو مانتے تھے، پوری دنیا ان کو مانتی تھی۔ اللہ والوں کو مانتے تھے، پوری دنیا ان کو مانتی تھی۔ آج ہم نے اللہ والوں کو ہماری طرح سمجھ رکھا ہے۔ یہ پٹکھڑی یہ اگر یہ سمجھے کہ میں بھی مصری کی طرح ہوں، کیوں مصری کو شادی میں تقسیم کرتے، میں بھی مصری کے جیسی ہی ہوں، مجھے کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ تو لوگ کہیں گے کہ مصری جیب کو لگتی ہے تو مزہ ملتا ہے، تو جیب کو لگتی ہے تو سزا ہوتی ہے۔ شکل دونوں کی ایک ہے، پھٹکڑی اور مصری دونوں کی شکلیں ایک ہیں، صفتیں جدا جدا ہیں۔ اسی طرح عام انسان کی شکل، اللہ والے کی شکل تو ایک ہے، مگر عام انسان اس کی حیثیت الگ ہے، اللہ والے کی حیثیت الگ ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، آپ بورڈ پہ لکھیں لفظ، اردو جاننے والے، اگر اردو کوئی نہیں جانتا تو ہر مسلمان قرآن پڑھنا تو جانتا ہے، شین یا را یا شین یہ رے، اس کو آپ بورڈ پہ لکھ دیجئے تو اس کو آپ کیا پڑھیں گے؟ شین یہ رے، شیر پڑھیں گے، اسی کو آپ شیر بھی پڑھیں گے، شیر بھی وہی شیر بھی وہی، کیونکہ تینوں میں تین حروف ہیں، شین یا را، شین یہ رے، تو دونوں کی شکلیں ایک ہیں، مگر شیر کہیں گے تو معنی الگ،
شیر کہیں گے تو معنی الگ ہے۔ تو شکل یکساں ہو سکتی ہے مگر حقیقتیں جدا ہیں۔ اللہ والے کا چہرہ، آنکھیں، ناک، ہونٹ تمہارے جیسے ہی ہیں، مگر اللہ والے کی حیثیت الگ، عام انسان کی حیثیت الگ۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شیر شیر۔ اللہ والوں کے کاموں کو تیرے کاموں کی طرح مت سمجھ، اللہ والوں کی حیثیت کو تیری حیثیت کے برابر مت سمجھ۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ شیر شیر لکھنے میں دونوں یکساں ہیں، مگر شیر اسے کہتے ہیں جو آدمی کو کھا لیتا ہے، اور شیر اسے کہتے ہیں جسے آدمی کا بچہ پی لیتا ہے۔ شیر کا معنی کیا ہے؟ دودھ۔ شیر کا معنی دودھ، اسی لیے دودھ پیتے بچے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ طفل شیر خار۔ طفل شیر خار، طفل کا معنی تو بچہ، شیر خار کی معنی دودھ پینے والا بچہ۔ تو شیر آن باشد کہ آدم را خورد، شیر آن باشد کہ او را آدم می خورد۔ شیر وہ ہے جو آدمی کو کھا لیتا ہے، اور شیر وہ ہے جسے آدمی پی لیتا ہے۔ تو اللہ والوں کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ ایک عام ولی، ایک اللہ والا ہم سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں، میں بھی اللہ والا بن سکتا ہوں۔ ضرور بن سکتے ہیں، مگر پہلے اللہ والا بننے سے پہلے اللہ والے کا ادب کرنا سیکھو۔ کوئی ٹیچر بن سکتا ہے، ٹیچر بننے کے پہلے ہاؤ ٹو ریسپیکٹ دا ٹیچر یہ سیکھو۔ پہلے ٹیچر کو ریسپیکٹ کرنے نہیں سیکھیں گے تو ٹیچر بنیں گے نہیں، چیٹر ہی بنیں گے۔ ٹیچر بننے سے پہلے ٹیچر کا ادب کرنا سیکھو۔ باپ بننے سے پہلے باپ کی قدر کرنا سیکھو۔ ایک ولی بننے سے پہلے ولی کا ادب کرنا سیکھو۔ جب ولی کا ادب ہی نہیں کریں گے تو پھر تم ولی کیسے بنے؟ کیونکہ ولی کی بے ادبی کرنے والا، ولی کی گستاخی کرنے والا، ولی کی توہین کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے جنگ کے لیے للکارتا ہوں۔ یہ ہے ولی کی شان۔ تو ولی کی شان جانو، ولی کا ادب و احترام کرو، ایک نہ ایک دن ضرور ولی بن جاؤ۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ خواجگی مل جائے گی خواجہ کا دم تو بھر کے دیکھ، ذرا خواجہ کا مقام جان۔ ایک نہ ایک دن تو بھی خواجہ بنے گا، لیکن خواجہ غریب نواز نہیں بن سکتا۔ خواجہ غریب نواز کا ادب کر کے خواجہ قطب الدین اونچا مقام حاصل کر لیے، خواجہ قطب الدین کا ادب و احترام کرتے ہوئے خواجہ فرید الدین خواجہ بن گئے۔ خواجہ فرید الدین کا ادب و احترام کر کے خواجہ نظام الدین دلی میں چمک گئے۔ خواجہ نظام الدین کا ادب کر کے خواجہ نصیر الدین چمک گئے، اور خواجہ نصیر الدین کا ادب کر کے خواجہ بندہ نواز پورے دکن پہ چھا گئے۔ تو ان تمام بزرگوں نے اپنے بڑوں سے علم بھی حاصل کیا ہے، اپنے بڑوں کا ادب بھی کیا ہے۔ دو چیزیں ملی ہوئی، جس سے علم ملا ہے اس کا ادب بھی انہوں نے کیا ہے۔ اور مشہور مقولہ ہے، لا علم لمن لا ادب لہ، جس کے پاس ادب نہیں اسے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ با ادب با نصیب، بے ادب
بے نصیب، ادب والا اس کا نصیبہ چمک جاتا ہے، بد نصیب کا نصیبہ مٹ جاتا ہے۔ تو چلیے غوث پاک کی شان کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے غوث پاک کو کرامتوں کا اڈا بنا دیا، کرامتوں کا مخزن بنا دیا۔ ویسے تو کرامتیں دیگر ولیوں سے بھی صادر ہوئی ہیں، کسی ولی سے پوری زندگی میں یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، کسی سے 100 کرامتیں، کسی سے 50، کسی سے 10، کسی سے 2، کسی سے 4، مگر غوث پاک سے کتنی کرامتیں صادر ہوئی یہ کوئی گنتی نہیں بتا سکتا، بے شمار کرامت۔ بلکہ کرامت اب نارمل ہوتی ہے، مگر غوث پاک کے حق میں کرامت نارمل ہو گئی تھی۔ روزانہ کرامت، صبح بھی کرامت، شام بھی کرامت، گھر میں بھی کرامت، باہر بھی کرامت۔ بیان کر رہے ہیں کرامت، بیان کے دوران کیسی کرامت۔ آج لاؤڈ اسپیکر ہے ہمارے پاس، اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مجمع بہت زیادہ آ جاتا تھا، مگر سامعین کا کہنا یہ تھا کہ ہم کتنا بھی دور بیٹھے، لوگ زیادہ ہو جائیں تو پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر 1000 آدمی آ جائیں کسی جگہ تو پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے، تو پہلی صف میں جس صفائی کے ساتھ غوث اعظم کی آواز سنائی دیتی، آخری صف میں بھی آپ کی آواز اسی صفائی کے ساتھ سنائی دیتی، حالانکہ کوئی مکبر الصوت آلہ نہیں تھا، یعنی کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا، کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جو آواز کو اونچی کر دے۔ تو یہ غوث پاک کی آواز کی کرامت، جب جب بیان کرتے کرامت صادر ہوتی۔ اسی زمانے میں دیگر علماء بیان کرتے تو کرامت نہیں تھی، دیگر باعثین علماء، بلکہ بغداد شریف تو عالموں کا مرکز، اس زمانے میں بغداد دارالخلافہ تھا۔ غوث پاک کے زمانے میں بغداد کیا تھا؟ دارالخلافہ۔ دارالخلافہ کسے کہتے ہیں؟ راجدھانی کو یا کیپٹل کو۔ اب ہندوستان کی راجدھانی کہاں ہے؟ دلی ہے۔ اب تمل ناڈو کی راجدھانی ہمارا شہر مدراس ہے، چنئی ہے۔ تو راجدھانی، اب مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خلیفہ، اور جو خلیفہ ہے اسے خلافت مل گئی۔ خلیفہ جہاں رہتا ہے اس جگہ کا نام ہے دارالخلافہ۔ پہلے مدینہ دارالخلافہ تھا، حضرت علی کے زمانے میں کوفہ دارالخلافہ بنا، اور عباسی دور میں بغداد دارالخلافہ بن گیا۔ یہ سب تاریخی معلومات۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پیٹی ولی تھی، جو ولایت بغیر محنت کے ملتی ہے اسے کہتے ہیں وہبی میں ولایت، وہبی ولایت۔ اور محنت کے بعد جو ولایت ملتی ہے اسے کہتے ہیں کسبی ولایت۔ نبوت جو ہے کسبی نہیں ہوتی، نبوت وہبی ہوتی ہے۔ محنت کر کے موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے بولتے، یا داؤد علیہ السلام محنت کرتے کرتے کرتے، عبادت کرتے 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 نبی بن گئے کیا؟ نہیں، نبوت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور جس کو نبی بناتا ہے مولا اس کے اندر پہلے سے وہ لیاقت رکھتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری کو رکھتا ہے۔ مگر ولایت 2 قسم کی، کوئی چور رہتا ولی بن جاتا ہے، کوئی شرابی رہتا ہے ولی بن جاتا ہے، کوئی گنہگار رہتا ہے توبہ کرنے کے بعد ولی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس کام کی توفیق دے کر اسے اپنا ولی بناتا ہے۔ تو اس قسم کی ولایت کو کیا کہتے ہیں؟ کسبی ولایت۔ اور کوئی ایسا ہے جب سے پیدا ہوا تب سے اللہ کا ولی ہے،
جیسا کہ ہمارے غوث پاک، اسی طرح ہمارے خواجہ غریب نواز. کبھی ان لوگوں کی زندگی میں برائی تھی ہی نہیں، جب سے پیدا ہوئے نیکی ہی کر رہے ہیں. اور انبیاء کرام ہمیشہ نیک رہتے ہیں. کسی نبی کی تاریخ میں ایسا نہیں کہ یہ چور تھا، ڈاکو تھا یا برائیاں کرتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا دیا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہر نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. تو یہ بیان کی محفل، علم کی محفل ہے. اس محفل میں عقائد کا بیان بھی آ جاتا ہے، مسائل کا بیان بھی آ جاتا ہے. کیونکہ علم دین کی دو نہریں، یہ ایک نہر ہے علم العقائد اور دوسری نہر ہے علم الاحکام. عقیدوں کا علم جس سے ایمان آپ کا درست ہو جائے، احکام و مسائل کا علم جس سے عبادت آپ کی درست ہو جائے. تو ہمارے غوث پاک پیدائشی ولی تھے، اس کے کئی نمونے ہیں. اور آپ کی ولایت کسبی بھی ہے، کیونکہ ہمارے غوث پاک کی ریاضتوں کا یہ عالم تھا کہ رات بھر عبادت کرتے تھے، قرآن مجید کو کھڑے ہو کے ختم کرتے تھے، اور ایسی بھوک کو برداشت کرتے کہ بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہو جاتی، مگر کسی سے کبھی مانگتے نہیں تھے کہ میں بھوکا ہوں. غوث پاک کی عمر جب 18 برس کی ہوئی تو آپ اپنی والدہ کے پاس آتے، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کی والدہ ہی آپ کی پرورش کر رہی تھی. آ کر عرض کرتے، امی جان مجھے بہت خواہش ہے کہ میں بغداد جاؤں اور علم دین حاصل کروں. جو وہبی ولی ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ معلومات عطا کرتا ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں. علم لدنی کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. علم لدنی آپ کو حاصل تھا، مگر آپ کی ولایت کسبی بھی ہے، لہذا علم شریعت حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کے پاس جانا اور ان سے دین کا علم حاصل کرنا، یہ آرزو بھی آپ کے دل میں تڑپنے لگی. والدہ ہیں، والدہ کی خدمت کرنا ہے، سب کچھ ہے، مگر علم دین بھی حاصل کرنا ہے. والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا. اس وقت آپ بغداد میں نہیں تھے. غوث پاک کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گیلان میں. گیلان یہ ایران میں ہے، عراق میں نہیں ہے. گیلان ایران کا ایک قصبہ ہے، اور اہل ایران کی زبان فارسی، اہل عراق کی زبان عربی، اگرچہ کہ دونوں قریب قریب ہیں. کیرلا کوئمبتور قریب ہے، کوئمبتور والے تمل میں بات کریں گے، ذرا آگے جاتے ہی ملیالم میں بات کریں گے. یہی حال عراق بھی ایران کا ہے. عراق کے اینڈ تک آپ آئے عربی چلے گی، پھر وہاں گھستے ہی آپ کو فارسی نظر آئے گی. ہر جگہ لکھ کر ہوگا من فضلک، پلیز. عراق کے اندر ایران میں گھستے ہی لطفا، نیچے پلیز لکھ کر رہے گا. کیونکہ الحمدللہ دونوں بستیوں کو میں گیا، ایران بھی گیا ہوں، عراق بھی گیا ہوں. تو وہاں پر کس طرح اعلانات ہوتے، یہاں پر کس طرح اعلانات ہوتے، ان اعلانوں کو بھی پڑھنے کا موقع ملا. تو ہم پلیز کو فارسی میں کہیں گے لطفا، یہاں آ جائے تو من فضلک رہے گا. بہرحال ایک لطف کے لیے، ایک مزے کے لیے باتیں میں عرض کر رہا ہوں. تو غوث پاک کی مادری زبان فارسی ہے. غوث پاک ایران کے ایک قصبے گیلان میں پیدا ہوئے. اب اس زمانے میں مشہور تھا کہ بڑے درجے کے علماء کہاں رہتے ہیں؟ بغداد میں رہتے ہیں. جس طرح آج کل یہ مشہور ہے
کہ سب سے بڑا مدرسہ مصر میں ہے جامعہ ازہر، وہاں جا کر پڑھنے کی خواہش رہتی ہے بہت سے بچوں کو، تو آپ اپنی والدہ سے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہیں، تو آپ کی والدہ آپ کو اجازت دے دیتی، کیونکہ بیٹا جس چیز کی آرزو کر رہا ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، علم حاصل کرنے کی آرزو کر رہا ہے، تو آپ کی والدہ اجازت دے دیتی ہے، مگر کہتی ہیں کہ بیٹا تم جاؤ، اللہ تمہیں خوش رکھے، علم سے نوازے، مگر اے عبد القادر، اے میرے جگر پارے، یہ ایک بات یاد رکھ، زندگی میں کیسی بھی پریشانی آ جائے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو غوث پاک والدہ کی نصیحت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر توجہ کی بات یہ ہے کہ 15-20 نصیحتوں کے کرنے کے بجائے صرف ایک ہی ایک نصیحت آپ کی والدہ کریں، اور وہ ایک نصیحت تمام نصیحتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ اگر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا تو کوئی غلطی اس سے ہونا مشکل ہے، کیونکہ غلطی کر دے گا تو سچ بول کر اپنی غلطی ماننا ہی پڑے گا۔ اب میں سچ بولوں گا میری غلطی ظاہر ہوگی یہ سوچ کر تو غلطی سے بچ جائے گا۔ تو واقعہ مشہور ہے، آپ نکلتے ہیں کہ قافلے کے ساتھ، اس زمانے میں بس بھی نہیں تھے، ریل گاڑیاں بھی نہیں تھیں، جانا تو یہ قافلہ نکلتا، 25 آدمی مل کر نکلتے، وہ سب تجارت کرنے والے لوگ، تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا، ان لوگوں کے ساتھ چلتے 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 آخر بغداد پہنچ جائیں گے، اس ارادے سے نکلے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں کا زمانہ تھا، شہر میں ڈکیتی کرنا مشکل، جنگلوں میں ڈکیتی کرنا بہت آسان، تو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور قافلے کے لوگ بے قابو ہو گئے، تمام کی چیزوں کو چھین لیا، اب ایک جان ہی باقی تھی۔ تو ایسے میں یہ ڈاکو کی نظر غوث الاعظم پہ پڑتی، یہ نوجوان سب سے الگ تھلگ ہے، ہر ایک کے چہرے میں پشیمانی، ہر ایک کے چہرے میں پریشانی، مگر اس کے چہرے میں سکون ہی سکون ہے، بالکل نارمل ہے، ہر ایک اب نارمل ہو گیا، مگر یہ نوجوان بالکل نارمل، گویا اسے کوئی پریشانی آئی ہی نہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بہت بہادر لڑکا ہے، دلیر لڑکا ہے، ہماری ٹیم کے لیے ایسے بہادر انسان کی ضرورت ہے، ڈاکوؤں کی ٹیم، مالوں کو لوٹنے والے۔ تو سیدھے آیا غوث پاک کے پاس، کہا اے لڑکے سچ سچ بتا کہ تیرے پاس کیا ہے، یعنی پوچھنے کا انداز، ایسے انداز میں پوچھنا کہ سامنے والا ڈر جانا، وہ لاکھ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ڈر کا کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ کیا ہے تیرے پاس؟ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ 40 دینار واقع ہے؟ کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ میری آستین میں ہے۔ اسے یقین نہیں آیا، کیونکہ آستین بالکل ایسی تھی کہ گویا اس کے اندر کچھ بھی نہیں، اتنی نزاکت کے ساتھ آستین کے اندر 40 درہم کو رکھ کر سی دیا تھا آپ کی والدہ نے۔ تو وہ ڈاکو بڑے ڈاکو کے پاس گیا، ان کا جو HOD تھا، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، ڈاکوؤں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا یہ تھا، وہ سردار، اپنے سردار کے پاس جا کر کہا کہ سردار یہ
جو قافلہ اس میں ایک نوجوان ہے، بڑے کام کا لڑکا، ڈرتا ہی نہیں، اور ایسے خطرناک موقع میں بھی میرے ساتھ مذاق کرنا، شرارت کرنا، کیا ہے 40 درہم ہے بتا، 40 دینار ہے بتا، کہاں ہے آستین میں ہے بول رہا، کہا بڑا انٹرسٹنگ لڑکا ہے، پکڑ کے لاؤ اسے میرے پاس۔ سردار نے کہا لے آؤ اس لڑکے کو، تو یہ ڈاکو پکڑ کے لے گیا، کہا دیکھ اے لڑکے، ہمارے ساتھ مذاق کرے گا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، سچ سچ بتا کہ تیرے پاس کیا ہے۔ کہا سچ یہ ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے، اس آستین میں سلے ہوئے۔ تو سردار کو ذرا شک ہو گیا، اچھا ذرا ادھیڑو آستین، تو سلائی اتنی نازک ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ سیون ہے۔ آخر ادھیڑا تو واقعی 40 درہم ہے، بہت بڑی رقم ہے وہ۔ آپ کی والدہ نے رکھ دیا تھا کہ تم بغداد جاؤ گے، کسی سے مانگنا نہیں، ان پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کرنا۔ کہا ہے لڑکے تو نے سچ کیوں بتایا؟ تو پاگل بھی نہیں معلوم رہا، بڑا عقل مند لڑکا ہے، کیوں سچ بتایا؟ جھوٹ بتاتا تو تیرے پیسے بچ جاتے، کیوں تو سچ بولا؟ کہا میں جب نکلا میرے گھر سے تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے میں سچ بولا۔ اس زبان میں کیا پاور تھا! غوث پاک کی زبان میں وہ اثر، نظر پر ناز کرتی ہے نظر یا غوث سمدانی، تمہاری دید میں بھی کیا اثر ہے غوث سمدانی، تمہاری دید میں بھی کیا اثر یا غوث سمدانی، نظر پر ناز کرتی ہے نظر یا غوث سمدانی۔ وہ نظر، وہ اثر، بات کرنے میں وہ کمال، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی چیزیں تھیں۔ تو نوجوانوں کے وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اسے بڑی حیرت ہوئی، دل پر رخت طاری ہو گئی اس نے کہا کہ اے نوجوان، تو تیری ماں کی اتنی عزت کرتا ہے اور یہ موقع ایسا خطرناک موقع ہے، یہ بہت کرٹیکل سچویشن، خطرناک موقع ہے، بھاری سے بھاری آدمی بھی، بزرگ انسان بھی یہاں پر جھوٹ بولے گا ڈر کر، تو تیری ماں کا اتنا فرما بردار ہے، میں کیسا نکما انسان ہوں، اتنا بڑا ہو کر میرے رب کی نافرمانی کر رہا۔ فوراً کہا کہ اے لڑکے، اب میں تیرے ہاتھ کو پکڑ کر توبہ کرتا ہوں، اب میں یہ دھندا چھوڑ دوں، آئندہ یہ دھندا نہیں کروں گا۔ پھر تمام اس کے جو سبارڈینیٹس تھے نا، اس کے ہاتھ تلے کام کرنے والے جتنے ڈاکو تھے، تقریباً 60 ڈاکوؤں کو بلایا، کہا دیکھو میں آج سے یہ دھندا چھوڑ دیا، یہ بچہ صرف اپنی ماں کی فرما برداری کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور صحیح بول رہا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میرے رب کی اتنے برس نافرمانی کیا ہوں، اب آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے مرنا ہے، نیک بن کر مرنا ہے، میں تم سب کو رہا کرتا ہوں، تم جو چاہو کرو، مگر میں اب الگ ہو گیا، میں اب پرانا آدمی نہیں، میں پرانا عبداللہ نہیں ہوں، میں نیا عبداللہ ہو گیا۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ اے سردار، برائی کے راستے میں آپ ہمارے سردار تھے، اب آپ نیک بن گئے ہیں تو نیکی میں بھی آپ ہمارے سردار، ہم بھی یہ غلط کام چھوڑ رہے ہیں۔ تو سب نے قافلے والوں سے معافی چاہی، ان کا مال ان کے حوالے کر دیا، اور سب کے سب نیک بن گئے، امانت دار بن گئے، ہمدرد بن گئے۔ یہ
اثر اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا کیا، اور یہ اثر ہر بیان میں تھا۔ ہمارے غوث پاک جب بیان کرتے تو کئی گنہگار گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے سدھر جاتے تھے۔ کئی یہود اور نصارہ اسلام کو قبول کر لیتے تھے، کیونکہ بغداد میں اس زمانے میں بھی یہود تھے، آج بھی ہیں۔ عراق میں کتنے چرچ ہیں آپ دیکھیں گے، تو اس زمانے میں بھی تھے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو غوث پاک کی شان کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اولیاء کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہی چیز ہمیں غوث پاک کی زندگی میں نظر آ رہی ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میرا ولی ایسا ہوگا، غوث پاک کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کا پورا مضمون ہمیں نظر آتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ منظر ہم نے دیکھ لیا، غوث پاک کی سیرت ڈاکوؤں نے گھیر لیا ہے، کیا حال ہوگا؟ آپ فلیٹ میں بیٹھے ہیں، اچانک ہائی جیک کرنے والے آ گئے، اب ہائی جیک کر رہے ہیں تو حالت کیا، پسینہ چھوٹ جائے گا۔ تو ویسا ہائی جیک کر لیا ڈاکوؤں نے، سب کو پکڑ کے کہا کہ ہر چیز دے دو۔ اس زمانے میں تو گن پوائنٹ نہیں تھا، مگر تلوار تو تھی ہاتھ میں، تلوار بتا کر۔ تو ایسے موقع پر ڈر کے بغیر رہنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اللہ جسے اپنا ولی بنا لیا اسی کے اندر یہ بے خوفی رہے گی، تو بالکل بے خوف رہے۔ اور پھر آپ بغداد چلے گئے، بغداد جانے کے بعد آپ پر بھوک ایسے طاری ہوتی، اور اس زمانے میں مدرسوں کا وہ انتظام نہیں تھا جو آج ہے۔ آج مدرسوں میں انتظام ہے، 3 وقت کھانا، 2 وقت کی چائے آرام سے ملتی ہے بچوں کو ہر مدرسے میں تقریباً۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ بغداد چلے گئے تو کہاں تھے؟ بڑے بڑے عالموں کی مجلسوں میں بیٹھنا، علم حاصل کرنا، کوئی ٹھکانہ نہیں، جہاں جگہ مل گئی وہاں سو جانا، کچھ ملا کھا لیے، کوئی بلا لیا، کوئی نہیں بلایا تو مستقل کوئی انتظام نہیں تھا۔ بھوک کی شدت ہو جاتی تو غوث پاک کبھی جنگل کی طرف جاتے تاکہ وہاں سے کچھ پتے مل جائے تو پتے تو کھا لیں گے۔ تو وہاں پر غوث پاک سے پہلے کئی غریب بیٹھے رہتے تھے، غربت کا زمانہ تھا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ جاتے، کوئی نہیں رہتا تو آپ کی زبان سے ایک آیت جاری ہو جاتی۔ یہ غوث پاک خود فرماتے ہیں میری جوانی اس طرح گزری، یہ فخر کے لیے نہیں، تاکہ آپ کے مریدین سبق حاصل کریں، سبق دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے کہ تم بھی صبر کرو، تم بھی صبر کرو، پریشان نہ ہو جاؤ۔ تو بھوک کا غلبہ ہوتا تو آپ کہتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بار بار آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ خود کو آپ سمجھاتے کہ اے عبد القادر، اب تجھے تنگی ہے، تیرا رب آسانی لائے گا، تیرا رب آسانی لائے گا۔ ایک نوجوان، جوانی کی امنگیں، یہاں پر جوانی کی امنگ نہیں ہے، بس یہ امنگ ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم حاصل کروں، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی کہ خود ہی علم کی طلب میں نکلے۔ دیکھیے ہم طالب علم کہتے ہیں، جو بچہ مدرسے میں پڑھتا اس کا نام کیا ہے؟ طالب علم۔ انگریزی میں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ طالب علم کا مطلب کیا ہے؟
طالب کا معنی طلب کرنے والا، طالب علم کو طلب کرنے والا، جس کے دل میں علم کی طلب ہو وہی حقیقی معنوں میں طالب علم ہے۔ جو دوسرے مقصد کے لیے آیا، کیا کرنا ہے، اسکول میں ٹی سی دیا لے، ٹی سی میں کیا لکھ دیے، کنڈکٹ کی جگہ بیڈ بول کے لکھ دیے، کون سے اسکول میں بھی ایڈمیشن نہیں دیتے، تو باؤ بچے کو کیا بتائیں، کون سے اسکول میں بھی جانے سے، چل مدرسے میں جاؤ خدا تو تجھے پتا۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، دھمکی کیسا دیتے معلوم، بچوں کو برابر نہیں پڑھا مدرسے میں دار، جیل میں دادا لوگ بولتے نہیں، ایسا برابر نہیں پڑھا مدرسے میں دار ہوا چلے جاؤ، جو ہے مدرسہ نہیں جیل خانہ ہے۔ بچہ بھی پتا نہیں وہ ایسا کو کرو، مجھے پڑھ لیتا ہوں بچہ، اسے بھی معلوم۔ تو ایسا ماحول بن گیا، عجیب ماحول بن گیا۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچوں کو کیا سمجھتے ہیں، غریب بچے، مدرسے کے بچوں کو دیا لو کھانا، غریب بچے۔ یہ بات ہم کو بہت ناگوار گزرتی، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم بھی حیثیت والے تھے، ہمارے بچے بھی حیثیت والے ہیں، ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، اور کئی ایسے کروڑ پتی بچے بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ غریب مدرسے کا نام لیتے، غریب بچے پڑھتے سو مدرسے میں، اور بچے کو وارننگ کیا دیتے ہیں، نہیں پڑھا تو مدرسے میں جمع کرنا۔ مگر یہاں غوث پاک اپنی خواہش سے مدرسے کی تلاش میں نکلے، لیکن مدرسہ مستقل مدرسہ نہیں تھا اس زمانے میں، درس کا حلقہ ہوتا تھا مسجد میں، اس حلقے میں بیٹھ کر آپ علم حاصل کر لیتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اکیلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی شخص مسجد میں آیا، ایک اجنبی شخص آ کر اس کا توشہ کھولا، توشہ جو ہی کھولا خوشبو مہک رہی، ایک بھوکے انسان کے آگے بریانی ہاٹ پاٹ کھولے بریانی کا، وہ خوشبو کی مہک ہو، بھوکے انسان کو کیسا لگے گا جو کئی دنوں سے بھوکا۔ تو آپ بھی بھوک سے کنارے بیٹھے ہیں، کچھ بھی رہے، بشر ہے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے، بے اختیار آپ کا منہ کھلتا ہے، دل میں یہ بات گھومنے لگتی ہے کہ اے عبدالقادر جا اس آدمی سے ایک لقمہ ہی صحیح لے کر کھا لے، مگر غیرت کہتے نہیں، مانگنا نہیں۔ تو وہ شخص کھاتے کھاتے پلٹ کر دیکھا، نورانی چہرے والا ایک لڑکا بیٹھا ہے، بھوک کا اثر چہرے میں نمایاں ہے۔ کہا اے لڑکے ادھر آؤ، کچھ کھاؤ۔ تو غوث پاک نے کہا نہیں آپ کھائیے، غیرت، آپ کھائیے، آپ کے لیے کافی نہیں، میں زیادہ لے لیا، یکسس ہو گیا، بیکار جائے گا، تب تو کھا لو۔ تو پھر آپ تیار ہوتے کھانے۔ تو وہ شخص بولتا ہے اے لڑکے، میں ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں گیلان سے آیا ہوا ایک لڑکا جس کا نام عبدالقادر ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ گیلان سے ایک لڑکا علم کی طلب میں آیا ہے، اس کا نام عبدالقادر، کیا تم جانتے ہو؟ کیونکہ میں اسے کل سے تلاش کر رہا ہوں، کہیں نہیں ملا، تھک گیا ہوں، کوئی بتاتا نہیں اس کا پتہ، مگر وہ بغداد میں ہے، مجھے بتایا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ میرا نام عبدالقادر ہے، میں ہی گیلان کا۔ ایسی بات ہے، تب تو شوق سے کھاؤ، یہ کھانا میرا نہیں ہے، تمہارا۔ میں نکلا تھا گیلان سے تجارت کے لیے، تمہاری والدہ نے بطور امانت چند سکے مجھے دیے، کہا کہ میرا بیٹا وہاں پہ ہے، اس کا نام عبدالقادر ہے، کسی نہ کسی طرح اس کا پتہ لگ جائے گا، اسے یہ پیسے پہنچا کر آ جانا۔ میرے پیسے ہو گئے، اب میں نے تمہارے پیسوں میں یہ چیز خریدی ہے، کھانے کی چیز تمہارے پیسوں میں، اب میں میرا تمہیں نہیں کھلا رہا ہوں، تمہارا میں کھا لیا۔
تمہارا میں کھا لیا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تب غوث پاک نے کہا کہ نہیں، میری خاطر آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی، آپ شرمندہ مت ہو۔ لیکن غوث پاک کو اطمینان ہو گیا کہ چلیے، مجھے میرے رب نے میرا ہی پیسہ کھلایا، میری ماں کی طرف سے بھیجا۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے بعض طلبہ ایسے غیرت مند بھی ہوتے، ایسے نہیں کہ انتظار میں بیٹھے کوئی کھلایا تو جب کھا لوں گا۔ ہر ایک بچہ ویسا نہیں ہوتا، ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے، ایسے بھی ہو سکتے ویسے بھی ہو سکتے۔ سب کو ایک ساتھ سمجھ جانا یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے ہماری۔ تو سامعین کرام، غوث پاک کی زندگی اس طرح تکلیفوں میں گزری۔ ہم غوث پاک کی فراخی کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک کے ہزاروں مریدین ہو گئے، آپ کا بہت بڑا مدرسہ، آپ کی بہت بڑی خانقاہ، آپ کے گھر میں بڑی بڑی دعوتیں چلتی تھیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کی پچھلی زندگی کس قدر تکلیف میں گزری۔ گیلان سے بغداد کا سفر کرنا اس زمانے میں کوئی معمولی بات نہیں، اور وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جان پہچان کا آدمی نہیں، مسجد میں رہ جانا، اگر کوئی مسجد کا ذمہ دار آ کے کہے کہ باہر جاؤ تو باہر جا کے کہیں بھی بیٹھ کے اپنا کام چلانا، ہر وقت کتابوں کو پڑھتے رہنا، دین کو حاصل کرنا، یہ معمولی بات نہیں۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ میں ہے، درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گئے۔ قطب کسے کہتے ہیں؟ ولیوں میں جو بڑا درجہ ہے اسے کہتے ہیں قطب۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطب بنایا، مگر علم کس قدر ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، غوث پاک کے چاہنے والے خود کو بتاتے ہیں، غوث پاک کا دم بھرتے ہیں، غوث پاک سے محبت ظاہر کرتے ہیں، مگر علم سے دور رہتے ہیں، علم سے بہت دور رہتے ہیں، علم کی محفل میں نہیں بیٹھتے، مسائل کی کتابیں نہیں پڑھتے، شریعت کا علم حاصل نہیں کرتے۔ حالانکہ ہمارے غوث پاک نے اپنے وعظوں میں یہ اکثر فرمایا ہے کہ اجعل الکتاب والسنت امامک، اے مسلمان کتاب و سنت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ، کتاب و سنت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ، وعمل بہما، اور ان دونوں پہ عمل کر، بتدبر و تفکر، غور و فکر کر کے ان پہ عمل کر۔ تو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی ہمارے غوث پاک نے ہمیشہ اپنے مریدوں کو نصیحت کی، اور عبادت و ریاضت، خود غوث پاک کے اندر عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی فرض پڑھی، یعنی پوری رات وضو نہیں گیا، یعنی پوری رات سوئے نہیں، پوری رات اللہ کی عبادت میں رہے۔ ایسی کئی راتیں آپ کی گزری۔ یہ ساری چیزیں ہم کو عجیب لگیں گی، وجہ یہ ہے کہ ہم خود کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہوتا، سب سے نہیں ہوتا، یہ نہیں، ہم سے نہیں ہوگا۔ ایک غیر حافظ ہے، یہ پارا پڑھتا ہے تو یہ پارا پڑھتا ہے تو پارا پارا ہو جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو جاتا پڑھنے پڑھنے۔ ایک حافظ 15 منٹ پہ پڑھ دیتا، مجھے نہیں ہوتا، ان سے کیسا ہو جاتا، پوچھا تو کیسا 15 منٹ میں کیسا پڑھ لیتے ہو؟ اچھا ڈاؤٹ ہے کیا؟ پڑھ کر ہی سناتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، سن کر کیسا؟ میں پڑھا تو نہیں ہوتا نا، میں ٹرائی کرتا تب بھی نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بچپن سے وہ چیز انہیں مل گئی ایک حافظ قرآن کو۔ اسی طرح ایک ولی کو عبادت کا ایسا شوق نصیب ہو جاتا ہے کہ اسے عبادت میں مزہ ملتا ہے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت ہی عبادت گزار تھے، آپ کی والدہ بھی عبادت گزار تھی، آپ کے والد محترم بھی عبادت گزار، آپ کی پھوپھی تھیں وہ بھی عبادت گزار، پورا خاندان غوث پاک، یعنی باپ کی طرف کہ جتنے رشتہ دار تھے سب کے سب تقوی والے، عبادت کرنے والے، ماں کی طرف سے جتنے رشتہ دار تھے وہ بھی تقوی والے اور عبادت گزار تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ باپ کی طرف سے آپ حسنی اور ماں کی جانب سے آپ حسین، نسب میں باپ ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے، ماں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر باپ سید ہے تو بیٹا سید، باپ اگر شیخ ہے تو بیٹا شیخ، باپ اگر میمن سیٹ ہے تو بیٹا بھی میمن سیٹ رہے گا، ماں کا اعتبار نہیں۔ مگر ماں کا اثر بھی بچے کو ہوتا ہے، ماموں کا اثر بچے پہ ہوتا ہے، نسب باپ سے چلتا ہے۔ تو غوث پاک کا نسب آپ حسنی سید ہیں، مگر آپ کی والدہ، آپ کے نانا یہ بھی کوئی معمولی خاندان کے نہیں تھے، یہ حسینی سید سادہ ہے، تو اسی لیے آپ کو حسنی الحسینی کہا جاتا ہے۔ تو امام حسن کے اوصاف بھی آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں، امام حسین کے اوصاف بھی آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ جب اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ کہ علم میں بھی آپ آگے، عبادت میں بھی آپ آگے، اور دین کی اشاعت و تبلیغ میں بھی آپ سب سے آگے، اور آپ سے ہزاروں لوگوں نے ہدایت کو حاصل کیا ہے، تو آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلے، اور آپ کے نام سے لوگوں نے مسجدوں کو قائم کیا، مدرسوں کو قائم کیا، یتیم خانوں کو قائم کیا، خانقاہوں کو قائم کیا۔ تو آج معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ سبھی مسلمان غوث پاک کو جانتے ہیں، ایک دو ایسے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے، مگر اکثریت مسلمانوں کی غوث پاک کو جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک کے طریقے پر قائم رکھے اور صحیح معنوں میں غوث پاک کا چاہنے والا ہمیں بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔